ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ معزز ناظرین اور محترم سامعین، اپنے ہفتہ وار لیکچر کے ساتھ حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناموس صحابہ کے حوالے سے اور رافضیوں اور نیم رافضیوں کی طرف سے صحابہ کرام کی عزت کو پامال کرنے کے خلاف دلائل و براہین کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے منہج کو واضح کرنے کے لیے یہ ہفتہ وار پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ بے شمار لوگ اللہ کے فضل و کرم سے راہ ہدایت پر آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ کہنے کی اور ہم سمیت دنیا کے تمام مسلمانوں کو حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے جانے والا یہ جھوٹا الزام ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دلوایا کرتے تھے، گالیاں دینے کا حکم دیتے تھے اور زبردستی گالیاں دلواتے تھے۔ اس حوالے سے میں پچھلے لیکچر میں بھی یہ دعویٰ کر چکا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے رافضیوں اور نیم رافضیوں کے پاس صحیح سند سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پر لعنت کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے انہیں، یا لعنت کرواتے تھے یا گالیاں دلواتے تھے۔ ایک روایت صحیح مسلم کی اس کو غلط شرح کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت نے جو شرح کی ہے اس کی، ائمہ دین نے اس کے خلاف اپنی رافضی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دلواتے تھے، حکم دیتے تھے۔ وہ دراصل صحیح مسلم کی 2404 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، بس اتنی بات ہے۔ کس چیز کا حکم دیا اس کا ذکر نہیں ہے، اور یہ میں آگے ذکر کروں گا کہ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے صرف، بلکہ وہ لوگ بھی، وہ علماء بھی کہہ گئے ہیں جن کو مرزا محمد علی انجینئر صاحب حق گو کہتے تھے۔ بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی ان کی وفات کے بعد ایک پورا لیکچر مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے دیا، جس میں انہوں نے بار بار یہ لفظ بولا۔ ایک تو اس کا عنوان ہی یہ تھا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی ایک حق گو عالم دین۔ دوسرا، انہوں نے اپنی تقریر میں بار بار شاید کچھ درجنوں دفعہ یہ بات بولی کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی حق گو عالم دین تھے۔ تو انہوں نے الحمدللہ اپنی حق گوئی سے یہ بات واضح کر دی ہے، جیسا کہ آگے چل کر میں حوالہ دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے کا حکم دیا ہو، بلکہ حکم دیا پتہ نہیں کس بات کا حکم دیا تھا۔ آگے ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ابو تراب یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کس چیز نے روکا ہے
کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کریں۔ اب وہ سب کا معنی کرتے ہیں گالی دینا اور لعنت کرنا، حالانکہ سب عربی زبان میں چھوٹے سے چھوٹے اختلاف سے لے کر بڑی سے بڑی گالی پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ دلائل و براہین ہی طے کریں گے، قرائن و شواہد ہی بتائیں گے کہ جس موقع پر لفظ سب بولا گیا ہے وہاں لفظ سب سے مراد کیا ہے۔ کیا اختلاف لفظی اختلاف جو ہو جاتا ہے کسی کا، یا نظریے کا اختلاف بسا اوقات ہو جاتا ہے اور اس کو دونوں فریق ایک دوسرے سے بولتے ہیں، آپ غلط ہو، وہ کہتا نہیں آپ غلط ہو، اس کو بھی سب کہتے ہیں، اور گالی گلوچ کو بھی سب کہتے ہیں۔ لیکن یہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب نہیں کرتے۔ ہم اہل سنت والجماعت یہ بات برملا کہتے ہیں اور دلائل و براہین کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہاں سب سے مراد تنقید کرنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص عثمان پر ہوا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فوری سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے ایک بڑے گروہ کا مطالبہ تھا، جن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اسی طرح سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری ہیں، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان کے بارے میں بشارتیں دی ہیں۔ کچھ کو جنت کی بشارت عشرہ مبشرہ میں شامل، کسی کو مومن منیب کہا، کسی کو مومن کہا، اور کچھ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صلح حدیبیہ میں شامل تھے، جن کے بارے میں مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ باقی صحابہ کے بارے میں وہ کہتے نہیں ہے، یہ تو صلح حدیبیہ والوں کے بارے میں ہے کہ وہ پکے جنتی ہیں، وہ ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا تھا، یعنی ان کے دل بالکل پاک اور صاف تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عنایت فرما دیا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے فضائل و مناقب قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جن کی جنت کے پکا ہونے کے مرزا صاحب بھی اقراری ہیں، اس کے انکاری نہیں ہو سکتے۔ تو ان صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو تاخیر ہے قصاص عثمان میں یہ درست نہیں ہے، فوراً ہونی چاہیے۔ جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے جو صحابہ کرام تھے، دوسرا گروہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ فوری قصاص جو ہے وہ خانہ جنگی کا سبب بن جائے گا، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا مؤخر کر دیا جائے۔ اس بات پہ اختلاف ہو گیا، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے، یہ اہل سنت کی جو شرح ہے اس کے مطابق، جو فہم اہل سنت کا ہے اس کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ سعد آپ تنقید کیوں نہیں کرتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ کیوں نہیں نقد کرتے ہو؟ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں انہیں صحیح سمجھتا ہوں، میں نقد نہیں کر سکتا، میں نے ان کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنے ہیں، لہٰذا میں ان کو حق پر سمجھتا ہوں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس سے انہوں نے پھر جناب وہ لمبی چوڑی باتیں کہ دیکھو جی یہاں سب سے مراد گالی ہے، لعنت ہے، اور اس کے اپنے تئیں انہوں نے دلائل دینے کی بھی کوشش کی۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے کچھ احادیث جو صحیح الاسناد ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، وہ احادیث پیش کروں گا جو سب کے معنی کو متعین کرتی ہیں کہ سب کا معنی کبھی کبھی لفظی اختلاف بھی ہوتا ہے، لفظوں کی جنگ بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات تنقید کرنا بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس سے مراد گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، جیسے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن یہاں سب کا معنی تنقید کی بجائے گالی گلوچ یا لعنت کیوں کیا گیا، اس پر ہم بات کریں گے۔
یہ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 2411 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 2373 نمبر ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، استب رجلان، رجل من المسلمین و رجل من الیہود، مسلمانوں میں سے ایک شخص اور یہودیوں میں سے ایک شخص، انہوں نے سب کیا۔ اب سب کیا کیا، آگے اس کی شرح خود حدیث میں موجود ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا معنی لعنت کرنا، گالی گلوچ کرنا نہیں تھا، کیونکہ حدیث میں آگے موجود ہے، قال المسلم، مسلمان نے کہا، والذی اصطفیٰ محمدًا علی العالمین، مجھے اس ذات یعنی اس رب کی قسم ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں میں فضیلت دی یعنی منتخب کیا۔ جبکہ یہودی نے کہا، والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ دو جو لفظ ہے، ایک مسلمان نے کہا اور ایک یہودی نے کہا۔ مسلمان نے کہا کہ اللہ کی قسم جس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں پر فضیلت دی ہے، یعنی پورے جہانوں پر فضیلت کی حامل کوئی مخلوق ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہودی نے سب کیا ہے، یہودی نے اس پر تنقید کی ہے، اس کے خلاف کہا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، وہ جہانوں پر منتخب کر کے فضیلت دے دیے گئے ہیں۔ اب حدیث یہ بتاتی ہے کہ سب کا معنی بسا اوقات یہ نقد اور تنقید بھی ہوتی ہے۔ تو لفظی تنقید کی، انہوں نے کہا کہ یہ میرا موقف ہے، انہوں نے کہا میرا موقف ہے، اور ایک دوسرے کی مخالفت کی، تو اس کے لیے حدیث میں لفظ سب کا استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں اگر معنی کریں جی لعنت کی ایک دوسرے پر، یہ گالی گلوچ کی، تو حدیث اس کا رد کرتی ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ سب کا معنی کبھی کبھی تنقید کرنا، لفظی اختلاف کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ صحیح بخاری کی 6141 نمبر حدیث ہے، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، ان کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے، وہ مہمانوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ وہاں انہیں کافی دیر ہو گئی، رات پڑ گئی۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ مہمانوں کی کچھ مہمان نوازی کی ہے، شام کا کھانا انہیں دیا ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کھانا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز تھے، اس بات پہ انہیں غصہ آ گیا کہ ایک مہمان تو ویسے کہتا ہی ہوتا ہے کہ نہیں جی رہنے دیں جی، ایک تکلف ہوتا ہے، تو گھر والوں نے بھی اس کو مان لیا اور ان کو کھانا نہیں دیا، اس بات پر وہ ناراض ہوئے۔ آگے لفظ کیا ہیں حدیث کے، فغاضب ابو بکر فسبا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے اور انہوں نے سب کیا۔ اب کریں جی کوئی معنی، کوئی رافضی کوئی نیم رافضی اس کا معنی کرے کہ انہوں نے گھر والوں کو لعنت کی یا گالیاں دی معاذ اللہ، کیا وہ یہ معنی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، غلط کیا آپ نے، وہ تو مہمان ہیں تکلف میں پڑ گئے اور آپ نے بھی ان کو کھانا نہیں دیا، پھر کہ چلو انہوں نے کہہ دیا نہیں کھانا تو آپ نے بھی کہہ دیا نہیں کھانا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ لمبی حدیث ہے، آگے واقعہ ہے۔ انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، پھر مہمانوں نے بھی قسم اٹھا لی کہ اگر ابو بکر نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، پھر معاملہ اور رفع دفع ہو گیا، غصہ ختم ہو گیا۔ تو لفظ ہے سب کا۔ اب اس سب کا کیا معنی ہے؟ لعنت یا گالی گلوچ تو ہے نہیں، بس تنقید کی گھر والوں پر بھی، آپ کا فیصلہ بہت غلط تھا، مجھے غصہ اس بات پر ہے کہ مہمانوں نے کہا ہم نے نہیں کھانا اور آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، یہ غلط کیا آپ نے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی یہ 1801 نمبر 1801 نمبر حدیث ہے۔ اس میں وہ واقعہ ہے کہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ آپ کعب بن اشرف کو قتل کر کے آئیں، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کعب بن اشرف اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا ہے، توہین رسالت کا مرتکب ہے، لہٰذا اسے قتل کرو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گئے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں قتل کروں گا، چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں کچھ باتیں بظاہر آپ کے خلاف کر دوں گا، کیا مجھے اجازت ہے؟ تاکہ کعب بن اشرف کو اپنی طرف مائل کیا جا سکے اور وہ مطمئن رہے کہ ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب ہم اسے مطمئن کر کے اپنے قابو میں لے لیں گے تو پھر اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، شاتم رسول اور گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے 1801 نمبر، اس سے واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے۔ محمد علی مرزا صاحب منکرین حدیث کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، غامدی صاحب اور پھر وحید الدین خان صاحب جو انڈیا والے ہیں، پکے منکر حدیث ہیں، ان کے منکر حدیث ہونے میں کوئی شبہ مسلمانوں کو تو نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شاتم رسول اور گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہونی چاہیے، وہ سزا نہیں ہونی چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، یہ ان کا موقف ہے جی۔ کہتے ہیں کہ اس کو سزا دینا یا اس کو قتل کرنا یہ اسلام کا ایک مکروہ چہرہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو مرزا صاحب پہلے کہتے تھے، ہم نے ایک کلپ بھی بنایا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے اللہ کا فیصلہ کیوں رد کر دیا، کس کے کہنے پر رد کر دیا؟ کیونکہ اس سے پہلے مرزا صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا آیت محاربہ کی روح سے واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ یہ باتیں ساری انہوں نے کہیں، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ڈاکٹر جاوید احمد غامدی اور وحید الدین خان کے کہنے پہ انہوں نے پورا لیکچر دے دیا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اپنے دل کی اتنی بھڑاس نکالی، کہا کہ اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتے تو میں انٹرنیشنل عدالت میں ان کے خلاف کیس کرتا۔ ہم نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فرزند زندہ ہیں، ابن تیمیہ تو چلو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں نا، ہم ان کے فرزند زندہ ہیں۔ جو موقف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا گستاخ رسول کو قتل کرنے کے حوالے سے، اور ساری امت نے اسے قبول کیا، ساری امت نے، وہی موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا جو تھا وہ ہمارا ہے۔ ہم آج زندہ ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند۔ آپ جائیں کسی نیشنل عدالت میں، کسی انٹرنیشنل عدالت میں کیس کریں ہمارے خلاف کہ دیکھیں ان کا یہ موقف ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے، جو آپ کے پاس موجود ہیں ان سے نہ آپ بات کرتے ہیں، نہ ان کو چیلنج کرتے ہیں، نہ آپ ان کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں۔ جو آپ کی استطاعت سے باہر ہیں یا جن کا آپ سے بات کرنا ممکن نہیں ہوتا، ان کو آپ للکارتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ادھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کے خلاف کیس کرتا انٹرنیشنل عدالت میں۔ اور بھئی ہم زندہ ہیں ابن تیمیہ کے فرزند، کرو کیس، چلو کسی نیشنل عدالت میں ہی کر لو، پتہ چل جائے کتنے پانی میں ہو آپ، یا آپ واقعی دلائل و براہین سے کسی کا مقابلہ کر سکتے ہو یا نہیں۔ اور پھر کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے چیلنج دیا ہے، وہ بات کرنے کے لیے تیار۔ بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک اب پاکستان تو آنے سے رہا آپ سے بات کرنے کے لیے، ہم پاکستان میں موجود ہیں اور آپ کو بارہا یہ دعوت فکر دے چکے ہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں آن دی کیمرہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ مناظرے کرتے ہیں جی، وہ بات نہیں مانتے، چلو ہم نہ مانیں گے، کم از کم آپ کے دلائل دنیا کے سامنے تو آئیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حق کس کے پاس ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ فیصلہ عوام کی عدالت میں جانا چاہیے، تو چلو چلا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو آپ چیلنج دیتے ہیں جن سے آپ کی بات چیت ممکن نہیں ہے پاکستان میں رہتے ہوئے۔ ہم پاکستان میں موجود ہیں، ہمیں چیلنج دیں، ہمیں دعوت دیں، یا ہماری دعوت قبول کریں، ہمارے پاس تشریف لائیں یا ہمیں بلا لیں، ہم بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کرتے ہیں آن دی کیمرہ۔ دلائل آپ بھی پیش کریں، ہم بھی پیش کریں گے۔ جو لڑائی جھگڑا کرے گا خود ہی عوام اسے مسترد کر دے گی، جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی عوام اسے خود ہی مسترد کر دے گی۔ اور یہ کسی مناظرے کے لیے اور کسی لڑائی جھگڑے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم درد دل کے ساتھ یہ آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں اور آپ کی اصلاح کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، بیٹھ کر بات کریں اور اچھے ماحول میں بات کریں گے، آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، آپ کو ایون اس گفتگو میں ہم گمراہ بھی نہیں کہیں گے۔ اتنی آپ کو ہم ریلیکسیشن دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صحیح۔
تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کیس کرنے کی بات کرتے تھے اس حدیث کی وجہ سے، جب کہ ہم موجود ہیں تو ہمارے خلاف کیس کریں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ شاتم رسول اور گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ اب اس حدیث میں اصل میں جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب کعب بن اشرف کے پاس محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں تو کعب بن اشرف کہتا ہے کہ چلو آپ کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں، اس کے عوض اپنے جو بیٹے ہیں نا وہ رہن رکھ دو، گروی رکھ دو، بطور ضمانت اپنے بیٹے میرے پاس رکھ دو، جب تم مجھے مال واپس کرو گے جو مجھ سے تم مانگ رہے ہو، جب مجھے واپس کرو گے تو پھر اپنے بیٹے لے جانا۔ تو اس وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھی دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنے بچوں کو آپ کے پاس بطور ضمانت بطور گروی نہیں رکھیں گے، کیوں؟ یسب ابن احدنا، ہمارے بچوں کو تو سب کیا جائے گا، جب ہم معاشرے میں رہیں گے ہمارے بچے بڑے ہوں گے لوگ انہیں تانے دیا کریں گے، سب کیا کریں گے۔ سب کیا ہوگا؟ یقالو کہا جائے گا کہ روحینا فی وسقین من تمرن، کچھ کلو کھجوروں کی وجہ سے بطور ضمانت رکھا گیا تھا، یہ وہ شخص ہے۔ اس کے لیے بھی لفظ سب استعمال کیا، کسی کو تانا دے دینا کوئی یہ ایسا ہے جی دیکھو اس میں یہ نقص ہے، کسی کا نقص بیان کر دینا، یہ بھی لفظ سب اس پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یسب ابن احدنا، ہمارے بچوں کو پھر تانے دیے جائیں گے، سب کیا جائے گا، تو سب کا یہ معنی ہے۔ تو اس کے بعد میں ایک اینٹی وینم بھی دیتا ہوں، جس کو مرزا صاحب اینٹی وینم کہتے ہیں نا، زہر کا علاج زہر سے، چلو زہر سمجھو، ہم تو حدیث نبوی سمجھتے ہیں اور اس کی صحیح شرح ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا۔ یہ صحیح بخاری میں 7305 نمبر حدیث ہے۔ ان کا اختلاف ہو گیا ایک معاملے میں، وہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے، دونوں اختلاف کرتے ہوئے۔ وہاں الفاظ کیا ہیں؟ صحیح بخاری کے 7305 نمبر حدیث کے الفاظ، قال العباس، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا امیر المومنین اقضی بینی و بین الظالم، میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ استبا، یاد رکھیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے ہیں۔ چچا نے تو چلو ظالم کہہ دیا اور کچھ اور الفاظ بھی کہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، چچا نے تو چلو بڑے ہونے کے ناطے کہہ دیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی الفاظ آتے، استبا، دونوں ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے ہیں، دونوں اس وقت استبا، سب کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے، کرے معنی لعنت کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے معاذ اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے چچا کو معاذ اللہ گالیاں اور لعنت کر رہے تھے۔ ایسا کوئی ناسبی ہی سمجھے گا، اہل سنت تو ایسا نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال آپ کے جو آپ کی شرح ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں اور لعنت دینے کا حکم کیا، کیونکہ سب کا معنی گالیاں اور لعنت ہوتا ہے، تو پھر آپ کرو یہاں کہ عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو پھر گالیاں دے رہے تھے اور لعنت کر رہے تھے معاذ اللہ۔ نہیں کرتے نا تو پھر یہاں کیوں اصرار کرتے ہیں آپ؟ جیسے وہاں قرائن و شواہد سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے گالیاں دی ہوں یا لعنت کی ہو، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہاں بھی ثابت نہیں ہے، کیوں اصرار کرتے ہیں آپ؟ اس کے بعد یہ صحیح بخاری میں ہی یہ الفاظ ہیں، 4033 نمبر حدیث، یہی حدیث، اس میں الفاظ ہیں فاستب علی و عباس۔ پچھلی روایت میں الفاظ یہ تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو سب کرنے لگے، یہاں واضح طور پر نام لے کر راوی بتاتا ہے کہ فاستب علی و عباس، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب کر رہے تھے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب کر رہے تھے، کرو مانا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے معاذ اللہ اور لعنت کر رہے تھے ایک دوسرے پر۔ ہم تو نہیں کرتے، نہ ہم وہاں کرتے ہیں نہ ہم یہاں کرتے ہیں، آپ نا انصافی کرتے ہیں۔ ایک جگہ
وہاں کرتے ہیں کہ نہیں یہاں تو معنی اختلاف ہوگا، تنقید ہوگا، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں معنی لعنت ہوگا اور گالیاں ہوگا۔ بھئی ٹھیک ہے، جیسے یہاں دلیل سے ثابت نہیں وہاں بھی ثابت نہیں، جو آپ دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اسی لیکچر میں ان کا بھی جائزہ لینے والے ہیں۔ بہرحال یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اہل سنت کا منہج اس بارے میں کیا ہے۔ اس حدیث کا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کون سی چیز مانے ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نہیں کرتے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں معنی تنقید کرنا ہے، غلط کہنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، پیچھے آمارہ کا لفظ ہے، حکم دینے کا لفظ ہے، اور حکم دیا جناب کہ گالیاں دو۔ تو ہم کہتے ہیں اس کا جواب شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، جو آپ کے بقول بھی حق گو عالم دین ہیں، آپ کا پورا لیکچر ہے حق گو عالم دین۔ حق گو عالم دین کیا فرماتے ہیں؟ یہ الحدیث ہے، ان کا رسالہ شمارہ نمبر 100 ہے، صفحہ نمبر 18 اور 19 ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنو امیہ کی طرف سے سب کیا جاتا تھا، یعنی برا بھلا کہا جاتا تھا، غلط ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں، یہی معنی برا بھلا۔ انہوں نے لعنت کا نہ گالیوں کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا، وہ حق گو عالم دین تھے، اس لیے انہوں نے تو نہیں کیا۔ آپ حق سے ہٹ گئے ہیں، آپ اس لیے لعنت کا لفظ یہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سب شتم کہنا ثابت نہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ میں آمرہ معاویہ بن ابی سفیان سعدن کے الفاظ ہیں، یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو حکم دیا۔ وہ فرماتے ہیں کیا حکم دیا تھا اس کی صراحت کہیں نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ مجلس میں یہ حکم دیا ہو کہ میرے قریب آ کر بیٹھ جائے، یعنی یہ کوئی اور حکم تھا، سب کرنے کا حکم نہیں تھا بالکل بھی۔ وہ تو انہوں نے وجہ ہی پوچھی آپ کیوں نہیں تنقید کرتے ان پر، ہم تو دلائل کے ساتھ انہیں غلط سمجھتے ہیں اور غلط کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے، بس اتنی بات تھی۔ لیکن یہ کہتے نہیں انہوں نے حکم دیا تھا، اور حکم بھی سب کرنے کا تھا۔ تو حق گو عالم دین، جو آپ کے بقول بھی حق گو عالم دین ہے، ہمارے نزدیک بھی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کیا حکم دیا تھا اس کی صراحت کہیں موجود نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ مجلس میں یہ حکم دیا ہو کہ میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ۔ محمد بن خلیفہ الوشتابی اور قاضی ایاز المالکی کی عبارت میں یہ صراحت موجود ہے کہ اس روایت میں یہ صراحت نہیں کہ امیر معاویہ نے سب و شتم کا حکم دیا تھا۔ حق گو عالم دین شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، وہ فرماتے ہیں اس روایت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب و شتم کرنے کا حکم دینا ثابت نہیں ہے، اور علماء کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، جب آپ کے مطلب کی بات ہوتی کسی شرح میں تو کہتے ہیں جی صحیح بخاری کی سب سے معتبر ترین شرح ہے جی فتح الباری، اس میں یہ لکھا ہوا، پھر بھی نہیں مانتے۔ بھئی دیکھیں یہ صحیح مسلم کی شرح ہی ہے جس کا حوالہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اس شرح میں انہوں نے علماء کے حوالے بھی نقل کیے ہیں۔ قاضی ایاز نے بھی کہا ہے، محمد بن خلیفہ نے بھی کہا ہے کہ اس حدیث سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہوتا، اس حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہو کہ سب کرو۔ ہمارا مقدمہ ثابت ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے جو ہم آگے چل کر انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت جس پر آگے تفصیلی کلام آنے والی ہے، آپ نے اس کو بنیاد بنایا ہے، اپنی دلیل بنایا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ثابت نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع نہیں کیا، لہٰذا وہ روایت تو منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے میرا یہ خیال تھا اور میں نے ابن ماجہ کی اس حدیث کی تحکیم کرتے ہوئے، حکم لگاتے ہوئے صحیح مسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھ کر کہا کہ یہ شواہد کی وجہ سے صحیح ہے، یہ شواہد کی وجہ سے صحیح ہے، کیونکہ مسلم میں اسی کا معنی مفہوم ثابت ہے، جبکہ اس روایت میں الفاظ یہ تھے کہ فنال امن ہو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی یا توہین کی۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ روایت تو مسلم کی روایت کے مطابق ہی ہے،
لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ روایت صحیح نہیں، یہ ضعیف ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں تو نالا منہ کے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سیدنا علی کے بارے میں کچھ کہا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی سابقہ تحقیق منسوخ ہے، یعنی اب دلائل کی بنا پر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ بات لگانا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی تنقیص کی تھی، یہ ثابت نہیں ہے، اور میں اس اپنی پرانی تحقیق کو منسوخ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے علل اعلان الحدیث شمارہ نمبر 100 میں صفحہ نمبر 19 اور 20 پہ فرمائی۔ تو ہم اگر کسی روایت کو کہیں جس کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے تھے، یا ہماری تحقیق میں بھی پہلے صحیح تھی، لیکن اب کسی دلیل کے بنا پر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو آپ کہتے ہیں دیکھو جی ضعیف کرنی شروع کر دی ہیں جی، جو روایت جناب اپنے خلاف آتی ہے اس کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ بھئی ایسا نہیں ہے، ایسا اگر کہیں گے تو پھر شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بقول حق گو عالم دین نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ بھی تو ایسا ہی کرتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے جو تحقیق تھی کہ ابن ماجہ میں یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں انہوں نے کوئی کمی کی، بعد میں انہوں نے کہا کہ میری یہ تحقیق منسوخ ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کبھی کمی نہیں کی۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کبھی بھی کسی حدیث پر کوئی اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے حکم نہیں لگاتے۔ جب بھی حکم لگائیں گے دلائل و براہین کی روشنی میں لگائیں گے، چاہے وہ ہمارے کتنے ہی خلاف پڑھ رہی ہو۔ ہمارے خلاف کیا ہونا ہے، حدیث کی تو ہمارا موقف ہے، ہمارا منہج ہے، ہمارے خلاف ہو ہی نہیں سکتی حدیث۔ ہماری عقل کے خلاف ہو تب بھی ہم اسے حدیث کو صحیح کہیں گے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں ہماری عقل میں نہیں آتی، ہمارے موقف کے مطابق نہیں، لہذا ضعیف ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن سے نکالنا ہوگی، اور یہ الزام اور بہتان آپ کو واپس لینا ہوگا۔ ایک ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کروائی تھی، اس کا ایک کلپ یوٹیوب پر موجود ہے جس کا عنوان ہے حضرت معاویہ اور بنو امیہ کے گورنرز، ان کی کارستانیاں یا انہوں نے کیا کیا۔ اس میں پھر آپ نے اس حدیث میں اہل سنت کا جو موقف ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے کہا جی تینوں گروہ جو ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ سارے کے سارے جناب جھوٹ بولتے ہیں، اس روایت میں جھوٹا دفاع کرتے ہیں، اور میں نے ان سب کی کتابیں پڑھی ہیں، سب نے جھوٹ لکھا ہے۔ یہ مسلم کی اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، تینوں کرتے ہیں، میں نے تینوں کی کتابوں میں دیکھا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے یہ بات کہی، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیدنا معاویہ لعنت کرواتے تھے یا گالیاں دلواتے تھے، یہ تحقیق صحیح ہے اور یہ سچ پہ مبنی ہے۔ اس کے جو آپ نے دلائل ذکر کیے ہیں نا، آئیے ان پر ہم ذرا روشنی ڈالتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو آپ نے پیش کی سنن ابی داؤد کی 4648 نمبر حدیث، 4648 نمبر حدیث، اور سنن کبریٰ نسائی میں جو روایت موجود ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ یتناولون علیًا، کہ لما قادم معاویۃ الکوفۃ اقام مغیرۃ بن شعبۃ خطباء یتناولون علیًا، اس میں ایک واقعہ ہے، اس کی حقیقت بھی ہم انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ پہلے اس کی سند کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی سند میں انقطاع ہے۔ ہلال بن یساف نے عبداللہ بن ظالم المازنی سے نہیں سنا۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح سمجھتے تھے، اور پہلی تحقیق کے مطابق میرے استاذ محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو صحیح سمجھتے تھے، کیونکہ اس کی یہ علت ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ الحمدللہ جب میں نے تحقیق کی تو میرے سامنے یہ بات آئی، اور میں نے شیخ امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ دیکھیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے خود، یہ روایت سنن نسائی کبریٰ میں بھی ہے نا، جیسا کہ مرزا صاحب نے خود حوالہ دیا ہے۔ اسی کا ایک طریق ہے سنن نسائی الکبریٰ میں فضائل صحابہ والا جو چیپٹر ہے، سیدنا طلحہ کے فضائل کے چیپٹر کے اندر سنن کبریٰ نسائی 8135 نمبر روایت ہے، جلد 7 صفحہ 327 ہے۔ اس میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ
وہ فرماتے ہیں کہ ہلال ابن یساف لم یسمعہ من عبداللہ ابن ظالم، اس حدیث کو ہلال بن یساف نے عبداللہ بن ظالم المازنی سے نہیں سنا۔ اس میں ایک راوی گرا ہوا ہے، ایک راوی یہاں سے اس کا واسطہ گرا ہوا ہے، یہ سند منقطع ہے۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے، اور پھر ان کی یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ دوسری سند میں ایک واسطہ درمیان میں آتا ہے ایک مجہول شخص کا، جس کے بارے میں کوئی توثیق ثابت نہیں کہ وہ کون ہے، لہٰذا یہ روایت تو ہوگی ضعیف۔ یعنی جو پہلی دلیل آپ نے ذکر کی نا کہ سب سے مراد لعنت کرتے تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کرواتے تھے، اور میں آگے جا کے بیان کروں گا، آپ نے کہا کہ میں نے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دلائل دکھائے تھی اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ ہاں جی، یہ بڑی اہم ترین مثال ہے، یہ میں نے شیخ زبیر صاحب کو جب پیش کی تو انہوں نے بھی اپنے ایک معاملے میں رجوع کر لیا تھا۔ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ بھی معاذ اللہ آپ کی طرح ناانصاف تھے اور آپ کی طرح جاہل تھے، جو ترجمے میں بھی خیانت کرتے اور جھوٹ بولتے معاذ اللہ؟ آپ نے یہ کام کیا ہے، اس کا ترجمہ جب کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا اس میں۔ بہرحال اس کی سند ہلال بن یساف کے عبداللہ بن ظالم سے اس حدیث کو نہ سننے کی وجہ سے منقطع ہے۔ جب یہ روایت منقطع ہے تو آپ کا مقدمہ سارا کا سارا خود ہی ڈھیر ہو گیا ہے، یعنی جس بنیاد پہ آپ نے اتنی بڑی عمارت کھڑی کی ہے وہ بنیاد ہی ڈھہ گئی ہے، کیونکہ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ اب آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اس روایت کی سند کو صحیح ثابت کریں، اور یہ تو تا قیامت ممکن نہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ موجود ہے اور پھر دلیل بھی موجود ہے ان کے فیصلے کی، یہ تو تا قیامت ممکن نہیں۔ یا پھر آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کریں، رجوع کریں کہ میں نے غلطی سے یہ ایک ضعیف روایت بیان کر دی تھی۔ اگر آپ انصاف پسند ہیں تو یقیناً انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ میڈیا پہ آئیں، باقاعدہ جب آپ لیکچر دیتے ہیں سارے لوگوں کے سامنے یہ حقیقت واضح کریں، اور پورا ایک تھمبنیل بنائیں، جو یوٹیوب ویڈیو ہے اس میں بڑا سارا لکھیں جناب، دور سے نظر آتا ہو کہ مرزا صاحب نے اپنی غلطی پر اعلانیہ رجوع کر لیا ہے ایک ضعیف روایت، کیونکہ وہ ضعیف روایتوں کو فتنہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں، میں نہیں کرتا ہوں، لہٰذا وہ جب اس بات سے اعلانیہ رجوع کریں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ انصاف پسند ہیں۔ اب اس سے اگلی کارروائی آپ نے کیا کی ہے؟ ایک تو اس کی سند ہی ضعیف ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس سے اگلی کارروائی آپ نے تحریف کی ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جب معاویہ مغیرہ بن شعبہ کو ملنے آیا، یہ آپ کے الفاظ ہیں، جب معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے کھڑا کیا اور اس نے حضرت علی کے اوپر لعنت کی۔ یہ فلاں نمبر 1 اور فلاں نمبر 2 پتہ چل گیا کون ہے، تو کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نام لیتا ہے۔ لہذا بھائیو یہ پتہ چل گیا، حضرت معاویہ نے اپنے سامنے کروایا، اور کس سے کروایا؟ حضرت مغیرہ سے۔ آپ نے کہا جب معاویہ مغیرہ بن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے کھڑا کیا اور اس نے حضرت علی کے اوپر لعنت کی۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، جھوٹوں پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سنن کبریٰ نسائی کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جو یہ روایت تو ضعیف ہے، ہم نے پہلے بیان کر دی۔ اس ضعیف روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ سمیت سعید ابن زید قال لما قادم معاویۃ الکوفہ تھا، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے آئے، اقام مغیرہ بن شعبہ خطبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خطباء مقرر کیے، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا وہ حکمران بن کر کوفہ آئے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کوفے کا گورنر مقرر کر دیا، پھر کچھ خطیبوں کی ڈیوٹی لگائی کہ مختلف مسجدوں میں مختلف خطیب مقرر کیے، یتناولون علی، وہ خطیب جو تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرتے تھے۔ میں بتا چکا ہوں سند ضعیف ہے، سند ضعیف ہے، سند منقطع ہے، ایسی کوئی بات قطعاً ثابت نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مغیرہ کو کھڑا کیا ہو، ان کے سامنے لعنت کی ہو۔ ایک تو سند صحیح نہیں، دوسرا الفاظ بالکل برعکس ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا مغیرہ کو کھڑا کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خطیبوں کو کھڑا کیا، یعنی مقرر کیا انہوں نے مسجدوں میں،
اور آپ کا یہ کہنا جھوٹ باندھنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اور اپنی موجودگی میں مغیرہ بن شعبہ سے انہوں نے لعنت کروائی، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں مرزا صاحب، لوگوں کے سامنے حقیقت کو بیان کریں۔ آپ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل نمبرنگ دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ جا کر کراس چیک کر سکیں اور پھر ان کو یقین ہو جائے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ بھئی آپ کے مقلدوں نے کبھی کراس چیک کیا ہوتا تو آپ کو آ کر کہتے کہ یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے۔ نہ سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ ہیں، نہ سنن کبریٰ نسائی میں یہ الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کھڑا کیا ہو کہ چلو لعنت کرو اور مغیرہ بن شعبہ نے لعنت کی ہو، استغفر اللہ۔ روایت بھی ضعیف ہے اور اس روایت میں وہ الفاظ بھی نہیں ہیں سرے سے جو آپ نے بنانے کی کوشش کی ہے، اور پھر آپ نے اتنا بڑا دجل اور فریب کرتے ہوئے بعد میں کہا پتہ چل گیا حضرت معاویہ نے اپنے سامنے یہ لعنت کروائی، سب کروایا، اور کروایا کس سے؟ حضرت مغیرہ سے۔ کہتے کلیئر ہو گیا، یہ بات میں نے تھوڑی کہی ہے، جب یہ تو حدیثوں میں بات موجود ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو شیخ زبیر صاحب جو ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ بھئی آپ کی بات کون تسلیم کرتا ہے؟ شیخ زبیر علی ضحی رحمۃ اللہ علیہ حق کو عالم دین تھے، ان کی تحقیق منسوخ ہوئی تھی تو انہوں نے علل اعلان الحدیث میں شائع کی تھی۔ اگر ان کی تحقیق یہاں بھی بدلی ہوتی آپ کے بتانے کی وجہ سے، جس طرح آپ کہتے ہیں میں نے انہیں پڑھایا، میں نے انہیں بتایا، گویا ان کے سامنے تو یہ حدیثیں تھیں ہی نہیں، آپ نے ان کے سامنے پیش کی، وہ تو عالم ہی نہیں تھے، آپ بڑے عالم تھے، آپ انہیں بتاتے تھے یہ حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ضعیف روایت ہے۔ دوسرا اس میں یہ الفاظ سرے سے نہیں ہیں۔ شیخ زبیر علی ضحی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، وہ کیسے اتنا بڑا جھوٹ آپ کا تسلیم کر لیتے جو ہم نے پکڑ لیا اللہ کے فضل و کرم سے؟ ہم تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ہم نے یہ جھوٹ آپ کا پکڑ لیا کہ آپ نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ بن شعبہ کو کھڑا کیا اور انہوں نے لعنت کی۔ جب ہم نے یہ جھوٹ پکڑ لیا تو شیخ زبیر علی ضحی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں نہ پکڑا ہوگا؟ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یقیناً ایسا نہیں ہوا، ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں ایک اور اینٹی وینم جسے آپ کہتے ہیں نا مرزا صاحب، اینٹی وینم، وہ آج میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی نا اپنی صحیح بخاری میں، اصحاب النبی کے فضائل اور مناقب میں، صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کے چیپٹر میں، وہاں امام صاحب نے مختلف صحابہ کے فضائل بیان کیے اور وہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت والی حدیث بھی آئی۔ تو آپ نے کہا جی دیکھو یہ فضیلت نہیں ہے، امام بخاری اگر اس کو فضیلت سمجھتے تو پھر جب چیپٹر قائم کیا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو یہاں پر امام صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ سیدنا معاویہ کی فضیلت کا بیان، جبکہ انہوں نے کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کا بیان، لہٰذا اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ جناب ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ امام بخاری نے فرشتیاں نہیں سی پتا، تو 1400 سال بعد پتہ لگی کہ بخاری میں یہ حدیث ہے سمندری۔ یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے، یعنی فضائل معاویہ نہیں لکھا، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر امام بخاری نے سمندری جہاز والی حدیث سے یہی مطلب لیا ہوتا تو ذکر معاویہ چیپٹر میں ڈال کے تو فضیلت لکھتے نا۔ بھائی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، آج تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب فضائل و مناقب کا چیپٹر قائم کر دیا، اس کے آگے جتنے بھی صحابہ کا ذکر ہے، چاہے فضیلت کا لفظ لکھا یا نہیں لکھا، سب کی فضیلت ہی ہے، کیونکہ اوپر جو مین چیپٹر ہے فضائل کا بیان، صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کا بیان، آگے جتنے بھی صحابہ کا بیان آئے گا سب کا فضیلت اور منقبت کے تحت آئے گا، فضیلت اور منقبت کے بغیر نہیں آئے گا۔ اور ہم نے اس کی دلیل یہ بھی دی تھی کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضیلت کا لفظ ذکر نہیں کرتے اور ذکر کا لفظ بولتے ہیں کہ ذکر و معاویہ، اور اس سے مراد آپ لیتے ہیں کہ فضیلت ثابت نہیں اس لیے ذکر و معاویہ لکھا ہے، تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر ابن عباس بھی لکھا ہے، بابو ذکر ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس کا ذکر، اسی طرح ذکر و اسامہ بن زید، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ایسے صحابہ کے ساتھ بھی فضیلت کا لفظ نہیں لکھا بلکہ ذکر کا لفظ لکھا ہے، جن صحابہ کی فضیلت آپ بھی مانتے ہیں۔ کیا
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ذکر کا لفظ لکھنا اور فضیلت کا لفظ نہ لکھنا، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ثابت ہو جائے گا کہ فضیلت ثابت نہیں تھی ان کی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی بھی فضیلت ثابت نہیں تھی۔ یہ تو ایک بات تھی جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آج جو آپ کو اینٹی وینم دینا ہے وہ یہ ہے مرزا صاحب، آپ نے اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے جو ابھی ضعیف سند کے ساتھ ہم نے بتائی کہ یہ اس کی سند ضعیف ہے، اور اس میں غلط معنی کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں آپ نے کہا کہ یہ حدیث سنن نسائی کبریٰ میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آئی ہے۔ آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا چیپٹر قائم کیا اور اس میں یہ حدیث ذکر کی۔ اسی کا ایک طریق ہے سنن نسائی الکبریٰ میں فضائل صحابہ والا جو چیپٹر ہے، سیدنا طلحہ کے فضائل کے چیپٹر کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اپنے ہی دام میں آپ اب پھنس گئے ہیں۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضائل کے چیپٹر میں کسی صحابی کا نام لکھ کر ساتھ فضیلت کا لفظ نہ لکھیں، آپ کے نزدیک فضیلت ثابت نہیں ہوتی، تو یہاں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلت کا لفظ نہیں لکھا تھا، باب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے منقبت کا بیان، اور پھر سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے ساتھ فضائل کا لفظ امام صاحب نے لکھا ہے۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ فضائل کا لفظ انہوں نے لکھا ہے، لیکن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر انہوں نے جب باب قائم کیا، سرخی بنائی، تو انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ لکھ دیا، یعنی فضیلت کا لفظ انہوں نے نہیں لکھا۔ آپ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر فضیلت کا لفظ نہ لکھیں فضائل کے چیپٹر میں تو آپ کے نزدیک فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فضائل کے چیپٹر میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فضیلت کا لفظ نہ لکھیں تو آپ اس کا ترجمہ ہی فضیلت کر دیں۔ کیوں جی؟ آپ اس کا ترجمہ کر دیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلت کا باب قائم کیا، حالانکہ فضیلت کا لفظ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہی نہیں۔ تو آپ کو مرزا صاحب سمجھانا یہ مقصود ہے کہ آپ کم از کم کوئی علمی بات کیا کریں، علماء سے آپ پڑھ لیں، آپ مطالعہ کیا کریں، علماء کی کتابوں کو پڑھا کریں۔ اس طرح جلد بازی میں، اور یہ جو کچا علم ہے نا آپ کا، یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، آپ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیش گوئی ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ جہال جو ہوں گے، ان پڑھ قسم کے، جنہیں دینی علم بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چند ترجمے کی کتابیں انہوں نے، چند حدیثیں اس میں سے رٹ لی ہیں، وہ پھر بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں پیش گوئی ہے، اور وہ پیش گوئی ہم الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں سے ایک مثال آپ کی بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضائل کے چیپٹر میں ذکر و معاویہ لکھیں تو اس سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فضائل کے چیپٹر میں سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں اور وہاں عنوان قائم نہ کریں فضیلت ہے، تو آپ اس کا ترجمہ ہی فضیلت کر دیں، حالانکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں لکھا۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، میں آپ کو بتاؤں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فضیلت کا لفظ نہیں لکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نہیں لکھا، اسامہ بن زید کے بارے میں بھی نہیں لکھا، اور الزبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نہیں لکھا۔ تو اس سے کیا یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی سب کی فضیلت ثابت نہیں تھی، جبکہ آپ نے خود فضیلت کا لفظ اس میں ایڈ کر دیا ہے؟ تو اسی طرح اگر ہم صحیح بخاری کی اس حدیث میں جہاں امام صاحب نے باب قائم کیا، باب و ذکر معاویہ، اگر اس کو کہہ دیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان، تو آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھو فضیلت کہاں سے ثابت ہوگی، امام بخاری نے تو فضیلت کا لفظ ہی نہیں لکھا۔ تو آپ کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جھوٹی بات آپ نے اس حدیث میں ایڈ کی تھی، پچھلی حدیث میں، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا، حالانکہ ایسی کوئی بات وہاں تھی ہی نہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر آپ نے کہا اس سے ثابت ہوا صلح حسن کے بعد بھی لعنت ہوتی تھی، یعنی ایک تو روایت ضعیف ہے، دوسرا جو آپ نے ترجمہ کیا وہ جھوٹا ہے، اس پر بنیاد رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا، یعنی جھوٹ اور خیانت سے کیا ثابت ہوتا ہے جناب؟ صلح حسن کے بعد بھی لعنت ہوتی تھی۔
اب اس کی حقیقت تو ہم نے بتا دی. اب کہتے ہیں بعض ماچے اس وقت کہتے ہیں, بعض ماچے اس وقت کہتے ہیں کہ پہلے لعنت ہوتی تھی, صلح حسن کے بعد ختم ہو گئی. پھر آپ نے کہا تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے کون سی لعنت ختم کرائی تھی 60 سال کے بعد؟ بعض ماچے اس وقت بنے ہوئے وہ کہتے ہیں جی صلح حسن تک لعنت ہوتی تھی, بعد میں ختم ہو گئی تھی. تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے کون سی لعنت ختم کروائی تھی 60 سال کے بعد؟ ہم پچھلے لیکچر میں یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ جو انٹرنیشنل نمبرنگ کا ڈھونگ رچاتے رہتے ہیں, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ ہے. تو یہ جو بات آپ نے کی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال بعد لعنت ختم کروائی تھی, کیوں جی؟ دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے پھر کون سی لعنت ختم کروائی تھی. یہ تو آپ سے سوال ہے نا, لعنت کی کس نے تھی 60 سال اور ختم کس نے کروائی تھی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا لعنت ختم کروانا, یہ جو افسانہ آپ نے لیا ہے رافضیوں سے, ذرا اس کی سند تو پیش کریں, ذرا اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ ذرا پیش کریں. ہم یہ پچھلے لیکچر میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ طبقات ابن سعد میں اس کی سند موجود ہے, اور وہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی وجہ سے جھوٹی ہے, جھوٹی روایت ہے. اور آپ نے جھوٹی روایت پیش کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھو عمر بن عبدالعزیز نے کون سی لعنت ختم کروائی تھی. یہ آپ کے دلائل ہیں نا, جن کی بنا پر آپ کہتے ہیں جی 60 سال میں عمروں پہ لعنت ہوتی رہی, یہ دلیل ہے جھوٹی. اس کے بعد آپ نے سنن نبی داؤد کی 4650 نمبر حدیث پیش کی, اور آپ نے کہا کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سنا سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات کی گئی, انہوں نے اس کو روکا نہیں. تو انہوں نے کہا, 3 دفعہ کہا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کے الفاظ ہیں, مرزا صاحب کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا مغیرہ تو نبی کا صحابی ہے, اوے ظالم, اوے ظالم مغیرہ, اوے ظالم مغیرہ, اوے ظالم مغیرہ, 3 دفعہ کہا. ہمارا یہ مطالبہ ہے آپ سے کہ سنن نبی داؤد میں 4650 نمبر حدیث, آپ انٹرنیشنل نمبرنگ کا رونا روتے ہیں, کہتے ہیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کراس چیک کریں. اندھے مقلدین بھی بلا کراس چیک کرتے ہیں. آج تک کسی اندھے مقلد نے آپ کو بتایا کہ مرزا صاحب 4650 نمبر حدیث سنن نبی داؤد کی جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے, اس حوالے میں ہم نے وہ کراس چیک کیا ہے, اس میں تو ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں, اوے ظالم مغیرہ, اوے ظالم مغیرہ, اوے ظالم مغیرہ. آپ نے کیوں بیان کر دیے؟ کیا کبھی آپ کے کسی مقلد نے آپ سے بھی یہ پوچھا ہے؟ جب نہیں پوچھا تو اس کا مطلب یہ سارا ڈھونگ ہے. نہ آپ انٹرنیشنل نمبرنگ دینے میں صاف نیت رکھتے ہیں, اور نہ سننے والے جو اس طرح کے مقلد بنے ہوئے آنکھیں بند کر کے, نہ انہوں نے کبھی زحمت گوارا کی ہے, ورنہ تو اس جھوٹ کو ہی پکڑ لیتے اور آپ سے کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کراس چیک کر لیا ہے. ہم کہتے ہیں سنن نبی داؤد میں تو کیا ہے, دنیا کی کسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ آپ یہ الفاظ پیش نہیں کر سکتے کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مغیرہ کو مخاطب کر کے کہا ہو, اوے ظالم مغیرہ, اوے ظالم مغیرہ, اوے ظالم مغیرہ. یہ آپ کی تحقیق ہے, یہ آپ کی ریسرچ ہے, اس پر آپ بڑا ناز کرتے ہیں, اور اس پر آپ نے جناب اپنے سارے جناب مفروضے قائم کیے ہوئے ہیں. یہ آپ کی تحقیق ہے, یہ آپ کے دلائل ہیں نا. اس کے بعد آپ نے صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کی, 2409 نمبر صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے. اس میں آپ نے کہا کہ آل مروان کے بارے میں آتا ہے. آل مروان, آل مروان کا مطلب مروان کی اولاد ساری کی ساری, آل مروان. آل مروان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ آ کے صحابہ کو کہتے تھے ممبروں پہ آ کے حضرت علی پر لعنت کرو. پھر صحیح مسلم میں آل مروان کے بارے میں آتا ہے, حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں آپ نکال لیں, 6229 نمبر حدیث ہے کہ وہ باقاعدہ آ کے صحابہ کو کہتے تھے ممبروں پہ آ کے حضرت علی پر لعنت کرو. بھئی صحیح مسلم دنیا کے پاس موجود ہے, یہ حدیث بھی موجود ہے, 2409 نمبر یہ حدیث نمبر ہے. سند نمبر اور ہے, پہلے سند نمبر ہوتا ہے, اس کے بعد پھر حدیث نمبر بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے. میں حدیث نمبر بتا رہا ہوں. تو سند نمبر مرزا صاحب نے بولا ہوا ہے, وہ ان کے جو مقلدین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وہاں سے سنیں اور وہاں صحیح مسلم سے نکالیں, مترجم بھی موجود ہے اور ترجمہ نکالیں. کیا وہاں آل مروان کے بارے میں آتا ہے, یعنی آل مروان, مروان کی ساری اولاد ایسے کرتی تھی, اور کیا وہ صحابہ سے کہتے تھے, سارے صحابہ سے, اور کیا ممبروں پہ آ کے وہ کہتے تھے کہ علی پر لعنت کرو. یہ 3 باتیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ کیا صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود ہیں یا نہیں. اگر نہیں موجود, بات کسی اور طرح ہے, تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے, آپ کو حق کو اپناتے ہوئے مرزا صاحب کو کہنا چاہیے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. اب میں الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں. ان سہل بن سعد
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں استعمل علی المدینہ رجل من آل مروان، کہ مدینہ پر آل مروان کا ایک شخص گورنر مقرر کیا گیا. ایک شخص کی بات ہے، ایک شخص کی، اور آپ نے پوری آل کا بنا دیا. آل مروان ایسا کرتے تھے. بھئی رجل من آل مروان، آل مروان میں سے ایک بندہ گورنر مقرر ہو کر مدینہ آیا. فدعا سہل بن سعد فامرہ ان یجتمع علیہ، پھر اس نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شتم کرو، ان کو برا بھلا کہو. آل مروان میں سے ایک شخص، اس نے یہ غلط حرکت کی، گندی حرکت کی. ہم تو اس کو صحیح نہیں کہتے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا، اگر یہاں مراد ہے کہ انہوں نے گالیاں دینے کا کہا، ہم تو اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آل مروان ساری کی ساری ایسا کرتی تھی. اور کیا وہ صحابہ کرام کو آ کر کہتے تھے؟ اور کیا وہ کہتے تھے ممبروں پہ جا کے گالیاں دو؟ صحیح مسلم میں اس حدیث میں بالکل ایسا کچھ نہیں ہے. ایک شخص کا ذکر ہے اور اس نے بھی سارے صحابہ سے نہیں، بہت سارے صحابہ سے نہیں، دو سے بھی نہیں، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہیں. تو آل مروان میں سے ایک شخص کا بیان تھا. آپ نے اس کو جناب زیب داستان کے لیے، اس کو جناب اپنی دلیل بنانے کے لیے، لوگوں کو جناب بتانے کے لیے، میرے پاس بڑی دلیل ہے جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے جی، صحابہ کرام کو آل مروان آ کر کہتے تھے لعنت کرو ممبروں پہ چڑھ کے. نہ تو آل مروان کا ذکر ہے بلکہ رجل من آل مروان، ایک شخص کا ذکر ہے، اور نہ یہاں صحابہ کا ذکر ہے، سیدنا سہل بن سعد کا ذکر ہے، اور نہ ممبروں پر لعنت کرنے کا ذکر ہے کہ ممبروں پر بیٹھ کے آپ لعنت کرو. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں صحیح مسلم سے ثابت کریں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ اسے فٹ کیسے کرنا چاہتے تھے جی؟ آل مروان کب گورنر بنے؟ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یہ بات ہے یا بعد کی بات؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے. اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کروایا کرتے تھے، اور آپ نے جھوٹ بول کر کہا کہ آل مروان سارے ایسا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو ایسے مجبور کرتے تھے جی کہ ممبروں پر لعنت کرو. ایسا تو صحیح مسلم میں کچھ بھی نہیں. ایک شخص کا بیان ہے آل مروان میں سے، اس نے یہ یعنی بکواس کی. ہم تو اس کو بکواس کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا یا ان کو برا بھلا کہنا کا اس نے کہا. اور ایک صحابی کو کہا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. نہ صحابہ کی بات ہے، نہ آل مروان کی بات ہے، اور نہ ممبروں کی بات ہے کہ ممبروں پر چڑھ کے لعنت کرو. تو آپ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اتنے زیادہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں مرزا صاحب؟ حق گوئی سے آپ کام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں آپ سچی بات لوگوں کو بتاتے؟ اس کے بعد پھر آپ نتیجہ اخذ کریں حق سچ کو سامنے رکھ کر. آپ روایتوں کو پہلے تو ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں، اور اگر کوئی روایت صحیح ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ ہی آپ غلط کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے خیانت اور جھوٹ بولتے ہوئے اس میں اپنی طرف سے اضافے کر دیتے ہیں، اس کا معنی ہی بدل دیتے ہیں. یہ سارا دجل و فریب جو ہم نے واضح کر دیا نا، ترجمے غلط ہیں، سندیں ضعیف ہیں، اپنی طرف سے اضافے ہیں، حدیث میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو اپنی طرف سے بنا لیے گئے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ نئی باتیں ہیں جو میں نے آج تک ریکارڈنگ میں نہیں بتائی تھیں، تو یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. یہ آج کچھ اب نئی باتیں ہیں جو میں نے ابھی تک ویڈیو ریکارڈنگ میں نہیں کروائی ہیں، یہ آپ کے لیے آج کا تحفہ ہے انشاءاللہ. جی لوگوں کو یہ تحفے دے رہے ہیں آپ جو ہم نے بیان کیے ہیں، سارے دجل و فریب کے تحفے آپ لوگوں کو دیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ آپ کے تحفے ہیں. اور اب آپ کہتے ہیں جی اس حدیث کا ایک اور طرق دوں گا. تو کہنا چاہیے تھا کہ اس حدیث کا ایک اور طریق دوں گا، یعنی ایک اور سند دوں گا. اس حدیث کا ایک اور طرق دوں گا جس سے ایک اور بات صاف ہو جائے گی. اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ طرق کون سا تھا جو آپ نے سنن کبریٰ نسائی سے پیش کیا جی؟ 8385 نمبر، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے. 8385 نمبر کہتے ہیں کہ اپنے دور میں جب معاویہ مدینے میں آئے، اپنے دور میں جب معاویہ مدینہ میں آئے، ہم کہتے ہیں کہ سنن کبریٰ نسائی کی اس روایت میں 8385 نمبر ہے، اور آپ نے اس کا نمبر کچھ آگے پیچھے بیان کیا ہے، جہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سے پڑھا ہوگا. بہرحال یہ جو حدیث ہے اس میں اپنے دور کا دور دور تک کوئی نشان ہی نہیں. اس میں یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 6 سالہ ہے. 6 سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت رہا.
اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رہائش تھی، جو دارالخلافہ تھا، وہ کوفہ تھا، مدینہ نہیں تھا. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال مدینہ ہی نہیں آئے. اور پھر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر 6 مہینے وہ بھی گزر گئے، جب پھر صلح ہو گئی، اس کے بعد مدینہ آئے. اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اور آپ اس پر بضد ہیں کہ نہیں جی یہ آپ کے دور کی بات ہے، یعنی دور حکومت کی بات. حالانکہ اس حدیث میں بالکل بھی 8385 نمبر، اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دور میں مدینہ آنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مدینہ مطلق آنے کا ذکر ہے. پھر آپ نے کہا جی گالیاں دینے کا کہا تھا، اسی لیے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. یعنی سنن کبریٰ نسائی کے الفاظ آپ کہہ رہے ہیں بڑے سخت تھے، اور ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں دینے کا حکم دیا تھا، لعنت کرنے کا حکم دیا تھا. تب ہی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ غصے ہو گئے اور اتنے سخت جملے کہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. یہ 8385 نمبر سنن کبریٰ نسائی کی روایت میرے سامنے ہے. اس میں ہمیں کوئی ایسا لفظ سمجھ نہیں آیا جس میں بہت زیادہ وہ غصے ہوئے ہوں یا انہوں نے بہت سخت جملے کہے ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس حدیث میں سے سنن کبریٰ نسائی میں سے وہ سخت جملے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہمیں بھی بتائیں کہ بھئی یہ سخت جملے تھے. وہی بات ہے جو صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جہاں سے آپ ثابت نہیں کر سکے اور آپ ادھر ادھر جھانک رہے ہیں، کبھی ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں اور کبھی اس طرح کی باتیں اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر لیتے ہیں، اور یہاں کہتے ہیں بڑے سخت جملے کہے تھے. یہاں بھی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ تنقید نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ 3 باتیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہیں، تو میں انہیں غلط نہیں کہہ سکتا. وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر مبنی باتیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل بیت قرار دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارون اور موسیٰ کی جو تشبیہ ہے، مطلب جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ہارون سے تعلق تھا بھائی ہونے کے ناطے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تعلق تھا. جس طرح ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اس غزوے میں آپ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس طرح ہارون کو موسیٰ چھوڑ کے گئے تھے. یہ بات آپ نے فرمائی. اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ میں جھنڈا جو ہے اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. یہ باتیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سننے کے بعد تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط نہیں کہہ سکتا اپنے موقف میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ محبوب تھے تو ان کا موقف بھی ٹھیک ہی لگتا ہے مجھے، لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا. یہ بات انہوں نے کہی. اس میں سخت جملے کون سے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کی سپورٹ میں ایک سنن ابن ماجہ کی 121 نمبر روایت آتی ہے. اس کی سپورٹ میں اس کو سپورٹیو ضعیف روایت بھی ہے جس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں، ویسے شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں 121 نمبر، جس میں الفاظ ہیں کہ حج یا عمرے کے موقع پہ حضرت معاویہ سعد بن ابی وقاص کو ملنے آئے اور کچھ باتیں کہیں تو سعد غصے سے بھر گئے. یعنی آپ اس روایت سے سنن کبریٰ نسائی والی روایت سے یہ بات ثابت نہیں کر سکے، تو آپ کو مجبور ہو کر وہ سپورٹ ذکر کرنا پڑی جو سپورٹ آپ کے پاس تھی. 121 نمبر ابن ماجہ کی روایت. خود آپ نے کہا کہ البانی صاحب تو اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف کہتے تھے، اور وہ روایت میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے. عبد الرحمن بن ثابت کا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ثابت نہیں ہے، لہذا یہ روایت تو ضعیف ہوگی. تو آپ کی سپورٹ بھی گئی بھاڑ میں. یعنی جس بنیاد پر آپ اس روایت سے سخت جملے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ روایت بھی گئی. اور اس روایت میں یہ الفاظ تھے کہ جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ کی یہ بات سنی تو وہ غصے میں آ گئے. فغاضب سعد، یہ الفاظ تھے نا. یعنی پورے ذخیرہ حدیث میں آپ کو ایک روایت ملی اور جس میں یہ ذکر تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر سیدنا سعد غصے میں آ گئے. اور ظاہر ہے پھر اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط بات ہی کہی ہوگی، اس لیے سعد رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے. اور وہ روایت جو ایک ہی روایت تھی ایسی جس میں سیدنا سعد کا غصے ہونا ثابت ہوتا تھا، وہ روایت ضعیف ہے. اب آپ نے ایک اور روایت پیش کی. آپ نے کہا، یہ بھی سنن کبریٰ نسائی سے آپ نے پیش کی، اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ صحابہ کرام سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی گالیاں دلواتے تھے اور لعنت کرواتے تھے. وہ روایت تھی کہ رأیت سعد بن مالک بالمدینہ
ابو بکر بن خالد بن عرفطہ بیان کرتے ہیں میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں دیکھا۔ اب ترجمہ میں وہ کروں گا جو مرزا صاحب نے کیا ہے، اس روایت کا وہ ترجمہ کروں گا جو مرزا صاحب نے کیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں تو حضرت صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو گالیاں دیتے ہو، کچھ لوگ ملنے آئے تو انہوں نے کہا کیا واقعی آپ نے ایسے سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے ایسے۔ ان کا اللہ کی قسم معاذ اللہ ہم نے کبھی علی کو گالیاں نہیں دی۔ جب یہ ترجمہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں نہیں دی جاتی تھیں، یہ لوگوں نے افواہ اڑائی تھی کسی نے۔ تو جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے جا کر پوچھا، ابو بکر بن خالد بن عرفطہ سے پوچھا کیا تم گالیاں دیتے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو گالیاں نہیں دیتے۔ تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ گالیاں دینے کی بات کسی نے اڑا دی تھی اور پھر اس کی تحقیق کی تو غلط ثابت ہوگی۔ یہ مرزا صاحب کا ترجمہ ہے، ہم اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس میں یہ ہے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میرے سر پر آرا بھی رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا کہو، میں تب بھی برا نہیں کہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کون مجبور کرتا تھا، گویا کہ مجبور کیا جاتا تھا، لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، کہا جاتا تھا کہ علی کو برا کہو ورنہ قتل کر دیں گے۔ اس لیے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھ دیا جائے تو میں علی رضی اللہ عنہ کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اس روایت کی سند بھی ضعیف ہے۔ کیوں جی؟ یہ آپ نے پیش کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظالم اور جابر ہونے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو زبردستی گالیاں دلوانے کے بارے میں، یہ روایت آپ نے پیش کی سنن کبریٰ نسائی کی 8423 نمبر حدیث۔ اس میں یہ الفاظ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میرے سر پہ آرا بھی رکھ دیا جائے تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کون لوگ تھے جو حکمران تھے؟ یزید کا تو دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا، سیدنا سعد بن ابی وقاص تو 56 ہجری میں فوت ہو گئے، لہٰذا یہ سیدنا معاویہ اور ان کی پارٹی کا دور تھا۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتے تھے اور لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے اور سر پہ آرے رکھنے کی جو ہے وہ دھمکی دیتے تھے، اس لیے سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سر پہ آرا بھی رکھ دیا جائے تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو مرزا صاحب یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ یہ آپ کی آخری ایک سپور تھی جو آپ اپنے اس من گھڑت مفہوم کو دینا چاہتے تھے کہ صحیح مسلم سے آپ یہ ثابت کرنا کی کوشش کرتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کرواتے تھے یا گالیاں دلواتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایک روایت ایسی ثابت نہیں ہوئی۔ ہم نے ساری کی ساری روایت جتنی آپ نے آج تک پیش کی ہیں سب پر اللہ کے فضل و کرم سے تبصرہ کر دیا ہے اور انصاف پر مبنی تبصرہ کیا ہے، اور جو شخص بھی چیک کرنا چاہے، کراس چیک کرنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے، ریسرچ کرنا چاہے، کرتا رہے تا قیامت۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایک بھی بات اس میں سے غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ جتنی روایتیں ضعیف تھیں ہم نے ان کا ذوب بتایا ہے، اور جتنی خیانتیں اور جھوٹ تھے ہم نے بتائے ہیں کہ آپ نے یہ ترجمہ غلط کیا، یہاں جھوٹ بولا، یہاں خیانت کی، یہاں یہ الفاظ نہیں آپ نے اپنی طرف سے بیان کیے۔ ان میں سے کوئی ایک بات آپ قیامت تک اپنی زندگی جب تک آپ کی ہے آپ اس میں سے کوئی ایک لے کر آئیں کہ دیکھیں یہ غلط کہی، میں نے صحیح کہا تھا، انہوں نے غلط کہا تھا، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے غلط کہا تھا، میں نے فریب نہیں کیا تھا، انہوں نے غلط کہا تھا، میں نے دجل نہیں کیا تھا، انہوں نے غلط کہا تھا۔ کوئی ایک بات تو لے کر آئیں آپ، ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کب ہماری بات کی تردید لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں یا لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے سامنے آپ نے کیا آنا ہے، لوگوں کے سامنے آپ آتے ہیں۔ تو اس کی سند میں ابو بکر بن خالد بن عرفطہ راوی مجہول ہے، اس کی توثیق ثابت نہیں ہے کسی بھی متقدم امام سے، لہٰذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اب آپ نے کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سعد کوئی عام آدمی نہیں، آپ کے الفاظ ہیں سعد کوئی عام آدمی نہیں، عشرہ مبشرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے علاوہ کسی پر اپنے والدین فدا نہیں کیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی بھی صحابی کے لیے اپنے ماں اور باپ دونوں کو فدا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ شرف سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا تھا، عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا ہو ابی و امی بھی کہا کہ میرے ماں باپ سعد پر فدا ہو جائیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سعد رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے کہا کہ سعد کہہ رہے ہیں وہ تو ثابت نہیں ہوا کہ سعد نے یہ کہا، وہ تو روایت ضعیف ہے۔ لیکن ہم آپ کو ایک روایت سناتے ہیں، اسی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک فتویٰ سناتے ہیں، ان کا ایک فیصلہ سناتے ہیں
اور ہم دیکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ اتنی فضیلت والا مانتے ہیں اور ان کی بات کو اتنی اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں جو بات ان سے ثابت نہیں ہے، جو ثابت ہے اس کو کیوں ہڑپ کر جاتے ہیں؟ یہ تاریخ دمشق امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد 59 ہے، صفحہ 161 ہے، 59 نمبر والیوم ہے اور پیج نمبر 161 ہے۔ اس کی سند حسن ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کے دور حکومت کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ، کون سعد؟ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ کون سعد؟ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ سعد پر قربان ہو جائیں، جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے علاوہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ سعد کہہ رہا ہے، سعد کوئی عام آدمی نہیں، عشرہ مبشرہ ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد بن ابی وقاص کے لیے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا، کہ آپ یہ احد کے موقع پر کہتے تھے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان تیر چلا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں بخاری مسلم میں کہ سعد کے علاوہ میں نے کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ قربان کیے ہوں۔ یہ وہ سعد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، دیکھیں الفاظ پر غور کریں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کو اتنا زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق پر مبنی فیصلے کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرما رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گالیاں دینے اور لعنت کرنے کا حکم دیا ہو، اور گالیاں اور لعنت کرنا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناانصافی، ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ ناانصافی ہے نا، تو جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناانصاف تھے معاذ اللہ، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ کیوں دیا کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ مرزا صاحب آپ کے لیے اینٹی وینم ہے، تا قیامت اس زہر کا توڑ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، اس زہر کو آپ نہیں توڑ سکتے، یہ زہر آپ کو ڈستا رہے گا انشاءاللہ۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی ایک روایت سے آپ نے غلط مفہوم انٹرپریشن کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس پر آپ نے ضعیف روایتیں اور پھر اس پر آپ نے جھوٹ اور خیانتیں شامل کر کے اس روایت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں وہاں تنقید مانا نہیں تھا، وہاں تو مانا تھا کہ لعنت کرو، وہاں تو مانا تھا کہ گالیاں دو، اور وہاں حکم دیا تھا۔ وہ ساری باتیں آپ کی ہم نے غلط ثابت کر دیں، اور جو ثابت بات تھی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پسند تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیصلہ معاویہ کریں، وہ حق پر مبنی نہ ہو، وہ ناانصافی پر مبنی ہو، ناحق ہو، اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ میں نے عثمان کے بعد معاویہ سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اس روایت سے آپ کو عبرت پکڑنی چاہیے، یہ آپ کے علم میں آ گئی ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کو آپ سرچ کریں، اس کی آپ ریسرچ کریں، اس کی آپ تحقیق کریں، اور ہمیں بتائیں کہ اس کی سند صحیح ہے یا حسن ہے یا نہیں۔ اگر ضعیف ہے تو ہمیں بتائیں کیوں ضعیف ہے، اور اگر حسن ہے اس روایت کو مانیں، اس کو تسلیم کریں، اور پھر اپنی بات سے اعلانیہ رجوع کریں کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناانصافی کا حکم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں دیا تھا۔ نہ صحیح مسلم میں ایسی کوئی بات ہے، نہ کسی اور صحیح حدیث میں ایسی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور سب مسلمانوں کو راہ حق کی طرف ہدایت دے۔ ہمیں سب مسلمانوں کو، ہمارے مخاطبین کو، ہمارے سامعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے۔ ہماری زندگی کا خاتمہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت کا اور صحابہ کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔